اور اگر میرا بیٹا اس مقام پر پہنچا جس کی تمنا ہر انسان کرتا ہے تو میں خوشی کا اظہار کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لڑکے کی والدہ سے، کہا جنت کے مختلف درجات ہیں، تیرا بیٹا جنت کے عام درجوں میں نہیں، تیرا بیٹا جنت کے سب سے اونچے درجے میں۔ یہ چند خاص افراد کے لیے علیحدہ خوشخبری ہے، جس طرح کہ آل یاسر کو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی، موعدکم الجنہ، یہاں مشرکوں کا ظلم برداشت کرتے رہو، ایمان پر تمہارا خاتمہ ہو، جنت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ لیکن یہ مقام ان لوگوں نے صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیا کہ قرآن، آدھا قرآن ایک ٹانگ پر اور آدھا قرآن دوسری ٹانگ پر ختم کرنے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے عبادت کا حق بھی ادا کیا اور اللہ نے وعدہ بھی کیا، ابو حنیفہ تو بھی جنتی ہے اور تیرے پیچھے چلنے والے سب جنتی ہیں۔ سب چلنے والوں کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، اللہ کے نبی کا یہ مقام نہیں۔ تقلید کو ثابت کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچا مقام عطا کیا جاتا۔ اور بدقسمتی سے یہ چوری کھانے والے مجنوں ہیں، خون دینے والے نہیں۔ کتاب ہے خلیل احمد سہارنپوری کی اور کتاب کا نام ہے المہند علی المفند، اور اس کا پہلا سوال ہے اور پہلے سوال کا پہلا جواب ہے جس میں خلیل احمد سہارنپوری، جس کی کتاب پر 60 سے زائد علماء کے دستخط موجود ہیں کہ یہ عقائد ہمارے ہی عقائد ہیں، پہلے سوال کے جواب میں خلیل احمد سہارنپوری اور ان کا ٹولہ یہ جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہم صرف فروع میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے۔ امام اعظم ہیں، سراج و ہاذہ الامہ ہیں، ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی، ان کو ہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے چلنے والے سارے مقلدین کو ان کے بقول جنت کی خوشخبری ملی۔ کہتے ہیں عقیدے میں ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے، صرف مسائل میں فروع میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی محرمات سے نکاح کرتا ہے، حق زوجیت بھی ادا کرتا ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس پر کوئی حد نہیں، ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ کا قبول ہے۔ جب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں پتہ نہیں فرمایا یا نہیں فرمایا، یا یار لوگوں نے ان پر الزام تھوپ دیے، تہمتیں لگا دیں، بہتان باندھ دیے، معلوم نہیں تاریخ میں کتنے ابو حنیفہ گزرے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ آیا نعمان ابن ثابت کا قول ہے یا کسی اور کا قول ہے؟ ہدایہ جس کے بارے میں اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ ان الہدایۃ کالقرآن، ہدایہ قرآن کی مانند ہے، جس طرح قرآن نے اپنے سے پہلے آسمان سے اترنے والی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، ہدایہ نے اپنے سے پہلے لکھی گئی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے من غرک صبیا او بالغا فی البحر فلا حد علیہ، جو آدمی کسی کو
پانی میں ڈبو کر، بالغ ہو یا بچہ ہو، اس کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کرتا ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر کوئی حد نہیں۔ ہم ان مسائل میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ جب وہ قرآن کے مقابلے میں حولین کاملین رضاعت کا مسئلہ قرآن ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے 2 سال ہے مدت رضاعت، لیکن ہدایہ کا یہ قول پیش کر دیا جاتا ہے مدت رضاعت 2 سال نہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال ہے۔ وہ ہدایہ جس میں انگور اور کھجور کی شراب کے علاوہ چاہے وہ مکئی سے بنے، چاہے وہ گندم سے بنے، چاہے وہ شہد سے بنے، کسی چیز کی شراب بنائی جائے اور اس شراب کو اتنا پیا جائے، 9 پیالے شراب کے پی لیے جائیں، اگر نشہ نہ آئے تو امام ابو حنیفہ کے مذہب میں یہ حلال ہے، حرام نہیں۔ یہ مسئلہ ہم امام ابو حنیفہ کا ضرور مانتے ہیں کہ اگر کوئی چور چوری کرنے کی غرض سے اپنے گدھے کو لے کر کسی کے گھر میں داخل ہو جائے، گھر والے کا سامان سمیٹ کر گدھے کی کمر پر رکھ دے، خود خالی ہاتھ گھر سے باہر نکل جائے، گدھا پیچھے پیچھے مالک کے گھر پہنچ جائے سامان اٹھا کر، چاہے اس پر سونا لادا ہے یا چاندی یا روپیہ پیسہ لادا ہے، کہتے ہیں نہ اس چور پر کوئی حد ہے اور نہ گدھے کو کچھ کہا جائے گا، گدھا تو بے زبان ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ کہا جو یہ چور گھر میں گیا ہے یہ تو خالی ہاتھ گیا ہے، خالی ہاتھ واپس پلٹا ہے، کچھ بھی نہیں لایا، جو کچھ اٹھایا مالک کے گھر میں اٹھا کر اس گدھے پر رکھا جو مالک کے گھر میں موجود تھا، خالی ہاتھ واپس گھر پہنچتا ہے۔ نماز تہجد ادا کرنے گیا تھا اس کے گھر میں، یا کیا غرض و غایت تھی اس کے گھر میں جانے کی؟ کہا غرض و غایت جو بھی ہو، چوری وہ ہوتی ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہو کر پھر سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے آئے، اب تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر خالی ہاتھ آ گیا تب اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر یہی گھر میں داخل ہونے والا سامان سمیٹ کر دیوار پر رکھتا ہے، باہر اس کا ساتھی سامان اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے، پھر بعد میں تقسیم کرتا ہے نصف لی و نصف لک، 50-50، آدھا تیرا آدھا میرا، کہا نہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا جو گھر میں داخل ہوا، نہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا جو باہر سے اٹھا کر لایا۔ کہا کیوں؟ کہا جو گھر میں داخل ہوا اس نے سامان سمیٹا، لیکن کہاں لے کر گیا؟ مالک مکان کی دیوار پر رکھ دیا، لہذا چوری نہیں۔ اور جو باہر کھڑا تھا چونکہ وہ گھر میں داخل نہیں ہوا لہذا چوری نہیں، باہر سے اٹھایا، چوری تب بنتی جب گھر میں داخل ہوتا، لہذا دونوں کوئی حد نہیں کسی پر، نہ اس پر نہ اس پر۔ کہا یہ مسئلہ ہم امام ابو حنیفہ کا ضرور مانتے ہیں، اور وہ مسئلہ جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے بعد میں آنے والے ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی، اس کا مسئلہ ان کے مسائل عقیدے میں اصول میں ان کے مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید عقائد میں اصول میں نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ آخر اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ صحیح تھا، اور امام صاحب فرماتے ہیں ایک مسئلے کا تذکرہ کرتے ہوئے جو میرے اس عقیدے کو نہیں مانتا جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہے وہ میرا نہیں، وہ میرا ہی نہیں بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور وہ مسئلہ عام مسئلہ ہے، ہمارے ہندو پاکستان میں کسی سے پوچھو اللہ کہاں ہے، عام آدمی جواب دے گا اللہ ہر جگہ پر ہے۔
اور علماء جواب دیں گے اللہ کہیں بھی نہیں، اللہ لا مکان ہے۔ لا مکان کا معنی کوئی مکان نہیں اس کا۔ کہا کیوں؟ کہا لا محدود ہے۔ لا محدود محدود جگہ پر کیسے آ سکتا ہے؟ دنیا محدود ہے، زمین محدود ہے، 7 زمینیں بھی محدود اور 7 آسمان بھی محدود، اللہ کا عرش بھی محدود، اللہ لا محدود۔ لا محدود محدود میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ ہماری عقل کے خلاف ہے، ہماری کھوپڑی میں یہ مسئلہ آتا نہیں، منطق اس کو مانتی نہیں، لہذا یہ عقیدہ بنا لیجئے اللہ لا محدود ہے، اللہ لا مکان ہے، کوئی مکان نہیں اس کا۔ اور جو اس سے آگے بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہر چیز میں ہے۔ اور جو اس سے آگے بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سب اللہ کی مختلف شکلیں ہیں، ہم ہی نہیں، سور، کتا، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، چرند، پرند، سب اللہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہی عقیدہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا تھا، جس نے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھی شمائم امدادیہ، اور یہی عقیدہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی کا تھا، جس نے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھی امداد المشتاق، جو شرح ہے شمائم امدادیہ کی۔ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے انور شاہ کاشمیری نے بخاری کی شرح لکھتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا کہ وحدت الوجود کا میرا بھی عقیدہ ہے، ہمارے سارے مشائخ کا یہی عقیدہ تھا۔ اور تبلیغی جماعت کے امیر محمد زکریا نے فضائل صداقات میں اس بات کا اقرار کیا، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے مکتوب ہوا ہوں، میں کچھ بھی نہیں، میں جھوٹا ہوں، لیکن میں تیرا ہی ذل ہوں، تیرا ہی وجود ہوں، جو کچھ میں ہوں وہی کچھ تو ہے۔ میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں، لیکن جو کچھ میں ہوں وہی کچھ تو ہے۔ میں جھوٹا ہوں، نعوذ باللہ، کیا یہ کہا جائے گا کہ اللہ بھی جھوٹا ہے؟ جو کچھ میں ہوں، یا اللہ میں باپ ہوں کسی کا، کیا کہا جائے گا؟ لم یلد ولم یولد، یا کہا جائے گا کہ اللہ بھی کسی کا باپ ہے، مریم کا شوہر ہے، عیسیٰ کا باپ ہے، اللہ کا رشتہ دار ہے؟ جو کچھ میں ہوں وہی کچھ تو ہے۔ میں بھوکا ہوں، میں ننگا ہوں، میری معاشی ضروریات ہیں، یا اللہ میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ اسی لیے صوفی اقبال اپنی کتاب محبت نامی کتاب میں زکریا کا یہ قول پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، عشق عاشق معشوق ایک کہہ کر سر وحدت سمجھا دیا کس نے؟ عاشق بھی وہی، عشق بھی وہی، معشوق بھی وہی۔ اسی لیے لوگ اس کو انتہا پر لے کر گئے، کہا اللہ تو ہی شراب ہے، تو ہی میخانہ ہے، تو ہی جام ہے، تو ہی شرابی ہے، اور تو ہی ساقی ہے، کچھ بھی فرق نہیں، ہر رنگ میں تو ہے۔ مثال دیتے ہوئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ پانی کو بوائل کیا جائے بھاپ بن جاتا ہے، اس کو فریز کیا جائے برف بن جاتا ہے، لیکن یہ برف آئی کہاں سے؟ پانی سے۔ یہ بھاپ بنی کہاں سے؟ پانی سے۔ اصل کیا ہے؟ پانی۔ کہا یہی ہماری مثال اللہ کے ساتھ۔ ہم کہاں سے نکلے؟ کنت کنزا مخفی